مجلس حسین میں آنا اور ذکر اہل بیت میں شامل ہونا، پروردگار ذکر کے صدقے جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں ان سب کو شفا یابی نصیب فرمائے، جتنے مومنین بے اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مقرر فرمایا، ائمہ کو مقرر فرمایا، رسل کو مقرر فرمایا، تاکہ انسان اپنے مقصد الہی تک بآسانی پہنچ سکے۔ انسان اپنے مقصد تک جانے کے لیے محتاج ہے کسی ہادی اور رہبر کا، کسی پیشوا کا انسان محتاج ہے۔ دو لوگ اگر سفر کرتے ہیں، کسی مقام تک انہوں نے پہنچنا ہے، تو دونوں آپس میں بیٹھ کر کسی ایک کو تجویز کرتے ہیں کہ راستہ تم نے بتانا ہے، اس کی رہنمائی کے مطابق وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے صرف ایک کتاب نہیں بھیجی، بلکہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ یہ 1,24,000 انبیاء آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ نے دیے۔ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو مقرر فرمایا۔ زبان سے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن سوچنا کہ اس خالق کا کتنا بڑا لطف ہے جس نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 انبیاء کو مقرر فرمایا، تاکہ انسان اپنے کمال تک پہنچ سکے، انسان کمال تک پہنچ سکے۔ اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے اپنے انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے اتنا خوبصورت اہتمام کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ہر نبی جب اپنے لوگوں میں تشریف لاتے، کوئی بھی نبی، تو اس زمانے کے مطابق ساتھ ایک معجزہ بھی لے کر آتے۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے تاکہ مطلب آپ تک پہنچا سکوں۔ حضرت موسیٰ جب آئے
دنیا میں اللہ نے ان کو مبعوث پہ نبوت کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو مقرر کیا، تو اس زمانے میں لوگ جادو پر بہت یقین رکھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا، جادو کا علم اپنے عروج پر تھا۔ جیسے آج اس زمانے میں دیکھ لیں، ٹیکنالوجی ترقی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، ہمارے مطابق، دین کے مطابق ابھی یہ ترقی اپنے عروج تک نہیں پہنچی۔ میں مثال دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ جب دنیا میں آئے تو اس وقت اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ بڑا علم جس کو سمجھا جاتا تھا وہ جادو تھا۔ جس کے پاس جادو ہوتا تھا وہ معاشرے میں حکمرانی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس خطے کی عوام کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، اور اس عصا کو ایسا معجزہ قرار دیا کہ وہ تمام جادوؤں کے سامنے بلند ہو گیا۔ باقی سب جتنے جادوگر تھے وہ اس جادو کے سامنے، اس عصا کے سامنے، اس معجزے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی بھیجا اور ساتھ اس نبی کو معجزہ بھی عطا کیا تاکہ ہدایت پر دلیل قائم ہو سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، یہ باقی انبیاء کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس خطے اور ان لوگوں کے مطابق ایک معجزہ عطا کیا۔ جن نبیوں کے دوروں میں مسیحائی علاج عروج پر تھا، وہ لوگ لا علاج مریضوں کو بھی صحتیاب کر دیتے تھے، تو اللہ نے نبی بھیجا اور کہا اگر تم لا علاج مریضوں کو صحتیاب کر سکتے ہو تو میرا نبی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ معجزہ کیوں تھا؟ تاکہ اس زمانے میں اپنے الہی دین کو بلند کر سکے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب مبعوث پہ نبوت اور رسالت ہوئے تو اس وقت عرب کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ عروج پر تھیں۔ عرب ان دو چیزوں پر بہت فخر کیا کرتے تھے، اتراتے تھے۔ پہلی چیز اپنی فصاحت اور بلاغت، توجہ ہے، اپنی فصاحت اور بلاغت۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا فصیح اور بلیغ کائنات میں کوئی اور شخص نہیں۔ ادب ہم جانتے ہیں، ادبیات ہم جانتے ہیں، عربی کے اوج کو ہم جانتے ہیں، شعر کہنا ہم جانتے ہیں، تقریر کرنا ہم جانتے ہیں، بات کرنا ہمیں آتی ہے، فصاحت اور بلاغت کے تمام نکات ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے علاوہ جتنے باقی انسان ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ سب جاہل ہیں۔ عرب یہ سمجھتے تھے، اس چیز پر بہت غرور کیا کرتے تھے کہ ہم فصیح اور بلیغ ترین لوگ ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اس دور میں جو شخص سب سے زیادہ فصیح کلام لکھتا تھا، شعر لکھتا تھا، اس کو کعبے پر لٹکا دیا جاتا تھا اور کئی دن تک اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قدر شعر و شاعری، ادب، بلاغت، فصاحت کو توجہ دی گئی، اہمیت دی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انہی کے ہتھیار کے ساتھ کنٹرول کیا کہ اگر تم اپنے شعر و شاعری کو فصاحت سمجھتے ہو تو اللہ نے اپنے نبی کو قرآن عطا کیا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے معجزہ بن گیا، اور فرمایا کہ تم جو شعر و شاعری اپنے آپ کو ادیب اور بلیغ سمجھتے ہو، بلاغت کے اعلیٰ درجوں پر اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہو، اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اگر فصاحت اور بلاغت حقیقت میں تمہارے اندر ہے، توجہ ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اگر تم لوگ اتنے زیادہ ادیب اور اچھی بات کر سکتے ہو تو پھر قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اتنے فصیح اور بلیغ ہو تو اس قرآن کی مثل
ایک آیت اس قرآن کے مقابلے میں لے آؤ. تاریخ گواہ ہے 1400 سال سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک نہ کوئی شخص قرآن کے مقابلے میں ایک آیت لایا، نہ کوئی لفظ لے کر آیا. کسی شخص کا کلام قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن میں اتنی فصاحت اور بلاغت. بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے جب حضور اکرم اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو بعض عرب بدو جو کافر یا مشرک تھے وہ دیوار کو کان لگا کر قرآن سنتے تھے. ان کو بہت لطف آتا تھا جب یہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے. اتنی فصیح زبان سن کر ان کو بہت لطف آتا تھا کہ اس جیسی فصیح اور بلیغ زبان کو ہم نے آج تک نہیں سنی. پھر انہوں نے رسول اکرم پر الزام لگایا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادوگر ہے. وہ سرائکی میں ہمارے یہاں مثال ہے کہ اگر بندہ مننی ہوئے تو جائز نہیں مان لیتے، جو نہ مننی ہوئے تو نو نبی دی نہیں مانتا. انہوں نے ماننی نہیں تھی، چونکہ رسول کی بات انہوں نے ماننی ہی نہیں تھی تو انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیا. البتہ ان کے دلوں میں یہ تھی کہ اس سے فصیح زبان اور کوئی نہیں ہے، قرآن سے فصیح زبان. ان کی دوسری چیز جس پر یہ بہت زیادہ غرور کیا کرتے تھے، ان کی تلوار. عرب اپنی تلوار پر بہت زیادہ غرور کیا کرتے تھے. ان کے نزدیک عرب کے علاوہ کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا جو تلوار چلا سکتا. یہ اپنی تلوار پر بہت فخر اور غرور کیا کرتے تھے. اب اللہ نے ان کی فصاحت اور بلاغت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا اور ان کی تلوار کے دعوے کو جھوٹا بنانے کے لیے علی جیسا رسول کو ولی عطا کیا. یہ معجزہ قرآن بھی معجزہ ہے، علی بھی معجزہ ہے، اور دونوں نبی کے معجزے. یہ اپنے آپ کو اتنا عالم فصیح بلیغ سمجھتے تھے. ان کی فصاحت اور بلاغت کا یہ درجہ تھا کہ ان میں جو سب سے بڑا فصیح اور بلیغ تھا اس کا نام ابو جہل تھا. جو اتنے بڑے علم کے دعوے کرتے تھے ان کے بڑے سردار کا نام ابو جہل تھا. اب اتنے علم کے دعوے کرنے والوں کے سردار کا نام ابو جہل ہو تو ان کے جاہل کو پتہ نہیں کیا مقام ہوگا. بس اللہ نے نبی کو دو معجزے عطا کیے، ایک علی کی صورت میں، ایک قرآن کی صورت میں. اور حدیث میں ہے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. علی قرآن سے دور نہیں ہے، قرآن علی سے دور نہیں ہے. قرآن سمجھ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ آ جانا، اور اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے دروازے پہ آ جانا. کیونکہ قرآن علی کے قصیدے گاتا ہے، علی قرآن کے قصیدے گاتا ہے. یہ دو معجزے تھے. ان دو کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا تھا. ایک قرآن کے ذریعے، ایک اہل بیت کے دروازے کے ذریعے، اہل بیت کے کردار کے ذریعے. اب ایک اور فضیلت کا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ بور نہ ہو. سبحان پڑھیں محمد والے وسلم. فرق یہ ہے ان دو معجزوں میں، یہ دو معجزے اللہ کی طرف سے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، جبرائیل جب کوئی آیت لے کر آتے تو خاموشی سے لے کر آتے، اللہ سے لے کر صرف اپنے نبی کو بتاتے. توجہ ہے؟ آیت اللہ سے لی، درمیان میں خیانت نہیں کرتے تھے، کسی کو نہیں بتایا، سیدھا آ کے اپنے نبی تک وہ پیغام پہنچایا. جب قرآن لے کر آئے تو خاموشی کے ساتھ آئے، لیکن جب علی جیسا ولی لے کر آئے تو آسمانوں میں پکارتے ہوئے اور جھومتے ہوئے آئے کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ آج اللہ نے اس دین کو ذوالفقار جیسی تلوار عطا کی. نہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا
کوئی جوان ہے، بے شک نہ ذوالفقار جیسے کوئی تلوار ہے، علی جیسے کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بعد از محمد مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ کیوں؟ جو یہ اہل بیت ان انبیاء کے وارث ہیں، یہ اہل بیت انبیاء کے وارث ہیں۔ انہی اہل بیت کی دعا کی وجہ سے تو آدم کی اس خطا کو معاف کیا گیا، اور ہر نبی نے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی جب اپنی امت میں آتا، آخری نبی حضرت محمد کا نام لے کر کہتا کہ میرے بعد آخری نبی احمد نامی نبی آئیں گے، محمد ان کا نام ہوگا، اور صرف محمد کا نام نہیں لیتے، تمام انبیاء کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ محمد کے ساتھ علی کا نام بھی لیتے تھے کہ محمد کے بعد محمد کا جانشین علی ہوگا۔ تمام انبیاء نے ذکر کیا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھیں۔ اکثر انبیاء جب اپنی قوموں میں آ کر تبلیغ کرتے، جانے کا وقت ہوتا تو بتاتے میرے بعد فلاں نبی نے آنا ہے، اس نبی کا جانشین یہ ہوگا۔ توجہ ہے نا آپ سب؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ علی بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ اب اتنی علی کی فضیلت جاننے کے بعد، علی کا اتنا مقام جاننے کے بعد، علی سے تعلق رکھنے والوں کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ علی سے کون تعلق رکھتا ہے اور کون علی سے تعلق نہیں رکھتا۔ جس کا امام اتنا پیارا، جس کا امام اتنا عادل، جس کا امام اتنا عبادت گزار، جس کا امام اتنا شجاع ہو، اس کا شیعہ بزدل نہیں ہوتا، اس کا شیعہ ناانصافی نہیں کرتا، اس کا شیعہ بے نمازی نہیں ہوتا۔ جو امام در حقیقت ہے ہی نماز، علی اور قرآن، علی اور نماز کبھی جدا نہیں، ہمیشہ علی اور نماز ساتھ ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اے پروردگار، اتنا اپنے رب سے محبت ہے علی کو۔ علی کہتے ہیں اے پروردگار، مجھے جس رب کی ضرورت تھی، تلاش تھی، وہ رب تو ہے۔ تجھے جس بندے کی ضرورت تھی، تو جس بندے کو چاہتا تھا، کیا وہ بندہ میں علی ہوں یا نہیں؟ امام علی بھی پوچھیں گے، ہمیں بھی پوچھنا چاہیے مولا سے، اے مولا ہمیں جس امام کی ضرورت تھی آپ تو ویسے ہیں، آپ کو جس شیعہ کی ضرورت تھی ہم ویسے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں علی کے شیعوں کے اندر علی کی شجاعت کی جھلک بھی نظر آئے، علی کی عدالت کی جھلک بھی نظر آئے، علی کی عبادت کی جھلک بھی نظر آئے۔ علی کے شیعوں میں جھلک نظر آنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے اس کے کردار سے۔ چلتا ہوا شیعہ بتا دے اپنے کردار سے کہ میں علی کا پیروکار چاہتا ہوں، لوگ اس کی زبان سے نہ پہچانے، اس کے کردار سے اس کو پہچان لیں۔ لوگ یہ نہ کہیں اپنا تعارف کرواؤ، بلکہ اس کے عمل کو دیکھ کر کہیں تو علی کا شیعہ تو نہیں ہے، تو اہل بیت کا پیروکار تو نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بروز قیامت ایک گروہ جب حاضر ہوگا محشر میں اللہ کے حضور، تو آئمہ آگے بڑھ کر اس گروہ کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے مرحبا مرحبا شیعتنا مرحبا، اے ہمارے شیعہ مرحبا۔ امام خود کہیں گے، فخر کے ساتھ کہیں گے یہ دیکھو ہمارے شیعہ آ رہے ہیں، خوش ہو کر کہیں گے، زمانے والے کو بتائیں گے یہ دیکھو ہمارے شیعہ آ رہے ہیں۔ کتنا خوشی کا مقام ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کتنا غم کا مقام ہوگا کہ اہل بیت اپنے شیعہ کے کردار کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ لیں۔
ہماری وجہ سے شرمندگی ہوئی قطعاً کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، میری ماں بہنوں کے لیے بھی، کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ، توجہ ہے نا آپ سب، ہر شب جمعہ اس ملت اور قوم کے نوجوانوں کے اعمال لکھ کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر شب جمعہ اس سارے ہفتے کے اعمال نوجوانوں کے، شیعہ جوانوں کے اعمال لکھ کر، جو اس نے پورے ہفتے بھر میں جو اس نے کام کیے ہیں، جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، جو اس نے روزے رکھے ہیں، جو جتنے اعمال اس نے کیے، وہ سارے لکھ کر جب امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، روایت کہتی ہے امام ان اعمال کو دیکھ کر خون کے آنسو ہوتے ہیں، خون کے آنسو امام ہوتے ہیں۔ وہ شیعہ جس پر امام فخر کریں اور وہ شیعہ جس کو امام دیکھ کر پشیمان ہو جائے، جس کو امام دیکھ کر شرمندہ ہو جائے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو ایک حقیقی شیعہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ شیعہ کیسے ہونے چاہیے۔ سب آپ پڑھیں محمد والے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر علی کے علم کی جھلک نظر آئے، یہ ویسا علی کا شیعہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا عالم، بڑا فاضل، بڑا پڑھا لکھا، فقیہ، مجتہد، بہت بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا۔ امام صادق کا دور تھا، اور وہ اس نے کہیں دور علاقے میں ایک مسجد بنا رکھی تھی، لوگوں کو اکٹھا کرتا، اور لوگوں کو اس نے سلونی کے دعوے بھی کر رکھے تھے لوگوں کے سامنے۔ لوگوں کو کہتا تھا جو سوال پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اور لوگ سوال پوچھتے تھے، وہ ان کی باتوں کا جواب دیتا تھا۔ لیکن ایک کمی تھی کہ وہ امامت کا انکار کرتا تھا، امامت مانتا ہی نہیں تھا، نہ اہل بیت کو مانتا تھا، نہ امامت کا قائل تھا، نہ ولایت کا قائل تھا۔ اصل بنیاد یہ ہے، جو امامت کا قائل نہیں تو باقی پیچھے دین رہ کا گیا، جو ولایت کا قائل نہیں پیچھے دین کیا رہ گیا۔ یہ شخص اپنے آپ کو بڑا عالی فاضل سمجھتا تھا، لیکن امامت کا قائل نہیں تھا۔ یہ سمجھتا تھا امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام کا ایک شاگرد ہے، شام جس کا نام ہے، توجہ ہے، اس کو پتہ چلا ایک شخص ہے، بڑا عالم فاضل بنا ہوا ہے، فلاں علاقے میں بیٹھا ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے، لیکن امامت کا انکار کرتا ہے۔ اب چونکہ امام صادق کا شاگرد تھا، اس سے رہا نہیں گیا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کائنات میں کوئی امامت کا انکار کر دے۔ یہ اس نے اپنا بستر بوریا باندھا اور اسی جگہ پہنچ گیا۔ آگے گیا تو مسجد بھری ہوئی تھی۔ یہ اس وقت تاریخ میں بعض روایت کے مطابق کہ اس کی عمر 20 سال تھی، 20 سال کا نوجوان تھا یہ ہشام۔ امام کے پاس پڑھتا تھا، امام سے درس لیتا تھا، درس اہل بیت لیتا تھا، درس قرآن لیتا تھا، اہل بیت کے علم کا حامل تھا۔ یہ جب اس نے رش دیکھا تو لوگوں کو پھرانتا ہوا ممبر کے قریب آ پہنچا۔ لوگ بڑے حیران تھے، پتہ نہیں کیسا بے ادب ہے، سب سے آگے بیٹھ گئے، لوگوں کو پھرانتا ہوا۔ یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ چونکہ مدعی ہو، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہو، تو میرے بھی کوئی سوال ہے، کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ لوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ اس نے کہا ایسے چھوٹا سا بچہ ہے، 2-3 سوال پوچھے گا، اس کو رفع چکر کر دیں گے۔ توجہ ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام صادق کا شاگرد ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا، کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ وہ بہت حیران ہوا، اس نے کہا بڑا بیوقوف انسان ہے، بڑا بے ادبی والا سوال کرتا ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ آپ کی آنکھیں ہیں، دیکھ بھی رہا ہے کہ میری آنکھیں ہیں۔ تو ساتھ جو اس کے حوالی بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو کے اس کو پکڑ لیا، چلو باہر نکلو۔ اس نے کہا بھائی آپ خود مدعی ہو کہ میں سوالوں کے جواب دوں گا، تو میرے یہی سوال ہے، جواب دو، اگر دے سکتے ہو تو، نہیں دے سکتے تو بول دو بھائی میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ مجبور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھو، آگے پوچھو۔
اس نے کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہیں۔ اس نے کہا آپ کی زبان ہے؟ کہا ہے۔ اس نے کہا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاؤں ہیں؟ کہا ہے۔ کہا کان ہے؟ کہا ہے۔ اسی طرح اس جسم کے مختلف اعضاء سے پوچھے، جب پوچھ لیے پھر کہا آپ بتاؤ آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے کیا کام لیتے ہو؟ آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہا کانوں سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا کانوں سے سنتا ہوں۔ کہا ہاتھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا ہاتھوں سے کام کرتا ہوں۔ کہا پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ کہا پاؤں سے چلتا ہوں۔ کہا دل ہے؟ کہا ہے۔ کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا دل سے سوچتا ہوں۔ ہشام نے کہا اگر آنکھیں ہوں، کان ہوں، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، دل نہ ہو، یہ آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں تیرا کام کریں گے؟ کہا نہیں، جب تک دل موجود نہ ہو جسم میں، مرکز نہ ہو تو کوئی بھی عضو کام نہیں کر سکتا۔ ہشام نے کہا مرحبا، سبحان اللہ، اگر تیرے چھوٹے سے جسم میں دل کے بغیر آنکھ کان کام نہیں کر سکتے تو اس کائنات کے اندر امامت کے نظام کے علاوہ یہ امامت چل کیسے سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامت اس دنیا میں کائنات میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے کہا اگر امام نہ ہو، پیشوا نہ ہو، رہبر نہ ہو تو معاشرہ انسانی چلے گا کیسے؟ ہر معاشرہ، آپ کا یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، جلا زیری جس کا کہتے ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر کوئی ایک وڈیرا تو ہوگا نا جس کے پاس، اب بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے ہوں گے وڈیرا، لیکن ایک بڑی تعداد اس کے پاس جاتے ہوں گے اپنے فیصلے لے کر کہ بھئی پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ ہر علاقے کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا عام ایک چھوٹے سے جسم کے لیے تجھے مرکز چاہیے، معاشرے کے لیے امام جیسا مرکز نہیں چاہیے۔ فوراً بولا، کہا جعفر صادق کے شاگرد تو نہیں ہو؟ کہا ہاں جعفر صادق کے شاگرد۔ لاجواب ہو گیا یہ شاگرد۔ یہ محفل ختم کر کے جب واپس آیا تو یہ اطلاع امام جعفر صادق تک پہنچ چکی تھی کہ ہشام فلاں جگہ گیا ہے، اس شخص کو جا کر یہ اس نے جواب دیا ہے۔ امام نے ہشام کو بلوایا، کہا کہ میں نے سنا ہے تو فلاں علاقے میں گیا تھا، فلاں شخص کے پاس گیا تھا۔ کہا ہاں مولا گیا تھا۔ امام نے پوچھا بتا کیا واقعہ ہوا تھا؟ آنکھیں جھکا کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ آپ تو جانتے ہیں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، ادب کے خلاف۔ امام نے کہا حکم دے رہا ہوں کہ بتاؤ کیا ہوا۔ اس نے سارا واقعہ بتایا تو امام نے کہا یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا امام آپ کے دروازے سے سیکھا ہے، یہ آپ کی برکت سے یہ سیکھا ہے۔ اگر حقیقت میں شیعہ کا کردار دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے شیعہ، یہ ہے نمونہ جو ہر جگہ اپنے دین کی محافظت کرتا ہے، جو کہیں اپنے دین کو تنہا نہیں چھوڑتا، جس نے یہ نہیں سمجھا ہوا کہ ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے صرف امام ہیں۔ اگر میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے امام کیوں آگے بڑھے؟ مجھے بڑھ کر آگے جانا چاہیے، امام کی زحمت کریں۔ اگر امام موجود ہیں، امام سے بڑھ کر امام کا پیروکار آگے آنا چاہیے نا۔ استاد جب کلاس میں پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی ملاؤ، پڑھا کر چھوڑ کر کلاس سے باہر نہیں جاتا بلکہ کسی شاگرد کو کہتا ہے، اور شاگرد تو اس کو پانی پلانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں کہ ہم نے استاد کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ شیعہ ایسا ہونا چاہیے جو امام کی بات کو نہیں، امام کے اشاروں کو سمجھتا ہو۔ اصلی پیروکار وہ ہے امام کہے اور وہ عمل کرے، یہ ایک مقام ہے۔ امام نے ابھی کہا نہیں ہے، امام کے اشارے کو سمجھ گیا ہے، یہ اور مقام ہے۔ شیعہ کو ایسا رتبہ پانا چاہیے، شیعہ کو اپنے آپ کو ایسے بنانا چاہیے۔ ائمہ کیا اپنے شیعہ سے کیا رکھتے ہیں امیدیں؟
آپ دیکھیں امیر المومنین کے مخالفت میں جو شخص امیر شام جو آیا، اس کے جتنے پیروکار تھے ان پیروکاروں کی اس اہل امیر شام کے ساتھ بہت مماثلت تھی، ملتے جلتے تھے، وہ بھی جھوٹا یہ بھی جھوٹا، وہ بھی بہت زیادہ کھاتا تھا یہ بھی بہت زیادہ کھاتا تھا، یعنی جتنی صفات ان کے رہبر کے اندر تھی اتنی صفات ان کے پیروکاروں میں بھی تھی۔ توجہ ہے؟ امیر شام کے پیروکاروں کی اپنے رہبر کے ساتھ مماثلت ہے، کیا علی کے پیروکاروں کی علی کے ساتھ مماثلت نہیں ہونی چاہیے؟ علی نمازی تھا، علی عادل تھا، علی عبادت گزار تھا، کیا علی کے پیروکاروں میں اور علی میں کوئی مماثلت، کوئی مثل نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی چیز تو ایسی ہو نا جو ملتی جلتی ہو، کوئی چیز تو ہو نا جو ہماری آئمہ سے ملتی جلتی ہو۔ یہ محرم، یہ عشرہ، یہ مجالس، یہ محافل انہی چیزوں کا نام ہے۔ رسمی عزاداری 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، رسم صرف ہم نے اس کو رسم بنا لی، جیسے شادیوں کی آپ کی رسمیں ہیں، دوسری رسمیں، ہم نے عزاداری کو بھی رسم سمجھ لی ہے۔ یقین کریں عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عزم کا نام ہے، جو قوموں کو بیدار کرتی ہے، قوموں کو صلاح نہیں دیتی۔ اگر عزاداری کو صحیح معنوں پہ پیش کیا گیا ہوتا تو آج کائنات میں یزیدیت نابود ہو گئی ہوتی، آج ظلم کرنے والے نہ ہوتے، آج ہر جگہ کلمہ لا الہ ہوتا، آج ہر جگہ محمد رسول اللہ ہوتا، آج ہر جگہ علی بن ولی اللہ ہوتا۔ ہم نے عزاداری کو صرف ایک رسم سمجھ لیا ہے، آئیں گے کالے کپڑے پہنیں گے، ذاکر سٹیج پہ آئے گا، وہ 2 مد پڑھے گا، 2 قصیدے پڑھے گا، ہم ہنسیں گے، واہ واہ کریں گے، داد دیں گے، روئیں گے اور اپنے گھر میں چلے جائیں گے، امام اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ کیا یہ عزاداری رسم ہے؟ سوال ہے آپ سب سے، جیسے آپ دیگر اپنی ساری رسمیں مناتے ہیں، کیا عزاداری رسم ہے؟ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری رسم ہے، رسم۔ رسم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے قوموں کے اندر تحرک آتا ہے، بیداری آتی ہے، شعور آتا ہے۔ رسم ہوتی ہے جس کو ادا کر کے انسان چھوڑ دیتا ہے، پورا رسم ادا ہوگی، وہ کہتا ہے میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ عزاداری ایسا نہیں ہے۔ اس دن آپ کی خدمت میں یہ بات عرض ہوئی کہ کربلا کی جنگ شروع یزید نے کی تھی، ختم امام زمانہ فرمائیں گے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ جنگ ختم نہیں کی، بلکہ قیامت تک نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتایا یہ جنگ آج بھی جاری ہے، یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ اس دور میں امام نے جن لوگوں کو خط لکھ کر بلایا، ان لوگوں کو کیا حالت تھی؟ وہ لوگ بھی آج کے لوگوں کی طرح ہماری طرح، ان کی بھی بکریاں تھیں، ہماری بھی بکریاں، ان کی بھی بھیڑیں تھیں، ہماری بھی بھیڑیں، ان کی بھی کھیت تھے، ہمارے بھی کھیت تھے، ان کے بھی بچے تھے، ہمارے بھی بچے تھے۔ یہ سارے معاملات جو جتنی زندگی کی ضرورت ہے ان کے پاس بھی تھی نا، ہمارے پاس بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ضروریات کو اہمیت دی، امام کو چھوڑ دیا، مفاد۔ آج مثال کے طور پر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایران کا۔ ایران میں کیا ماحول ہے؟ ایران میں یہ ماحول ہے کہ وہاں کسی گاؤں کے اندر کوئی پیش نماز، کوئی عالم دین وہاں موجود ہے، تو وہاں کے لوگوں پر واجب سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہ ہم نے عالم دین کی ہر بات کو ماننی ہے۔ توجہ ہے؟ گاؤں کے اندر اگر عالم دین ہے تو ایسے سمجھیں کہ اس گاؤں کا وڈیرا، اس گاؤں کے فیصلے کرنے والا وہی عالم ہے۔ اس عالم نے کہا کہ آج کے بعد اس گاؤں کے اندر کسی کے گھر میں فریج نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ ہے؟ عید قربان قریب تھی، اس نے کہا آج کے بعد کسی گھر میں فریج نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ سارے عالم دین کی بات پر ماننے پر غصے چکے ہوتے ہیں، اور ان کا ضروری ہوتا ہے عالم دین، جو شخص اپنے علاقے کے عالم دین کی وہاں بات نہیں مانتا، لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اب سب لوگوں نے فریجیں اکٹھی کی، کسی نے رشتہ داروں کو بھیج دی، کسی نے خرید بیچ دی۔ ہوا یہ کچھ عرصے بعد
اس علاقے کے اندر ایک بھی نادار اور فقیر نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ اس نے خطبہ دیا عالم نے، اس نے کہا میں نے اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ چونکہ آپ جب دوپہر کو کھانا پکاتے تھے جو آپ کی ضرورت ہوتا تھا کھا لیتے تھے، جو بچتا تھا اس کو فریج میں رکھ دیتے تھے تاکہ شام کو استعمال کر لیں۔ رات کو پکاتے تھے جو کھاتے تھے بچ گیا اس کو فریج میں رکھ دیتے تھے۔ اب چونکہ فریج آپ کے پاس تھی نہیں، جو ضرورت مند آتا آپ کوشش کرتے اس کو دے دو تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ لہذا آج آپ کے معاشرے کے اندر کوئی بھی، اس گاؤں کے اندر کوئی بھی فقیر نادار کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ اگر ایسا معاشرہ، ایسا گاؤں پاکستان میں قائم ہو جائے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ یہ توفیق ہم شیعوں کا ضرور دے گا کہ ہم اپنے گاؤں کو نور اہل بیت سے منور کر دیں، ہمارے ہر گھر سے اہل بیت کی تعلیمات نکل دیں، ہمارے بچوں کو بھی لوگ دیکھ کر کہیں یہ اہل بیت کے ماننے والے بچے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے بے نمازی نہیں ہوتے، اہل بیت کے ماننے والے بے دین نہیں ہوتے، دیندار ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے پسندیدہ چیز جو ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے۔ ہم دین کو سمجھتے ہیں کہ دین صرف مولیوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، دین کا ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنا میرا فریضہ ہے یہاں بیٹھ کر دین بتانا، دین نے ہر انسان پر اتنا ہی ذمہ داری دی ہے، اتنا ہی فریضہ دی ہے ہر انسان کو، کوئی انسان فارغ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے لا دین لمن لا عہد له، رسول اکرم کی حدیث ہے، بحار الانوار میں موجود ہے۔ فرمایا اس انسان کا کوئی دین نہیں ہے جس کے کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ شخص بے دین ہے جو اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص کو ذہنی ہے، ہر شخص کو ذہنی ہے۔ تو حسین کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، حسین نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی سننا ضروری ہے۔ اپنے معاشرے کو کب ہم بدلیں گے؟ اپنے اعمال سے اہل بیت کو دکھی نہیں کرو۔ پہلے تھوڑے قوموں نے زہرا کے لال کو ظلم کیے ہیں اور مصیبتیں دی ہیں کہ اب ہم اپنے اعمال سے امام زمانہ کو مزید دکھی کر رہے ہیں۔ پہلے تھوڑے مسائل ہوئے ہیں، پہلے زہرا تھوڑی مظلوم ہے کہ وہ ہمارے اعمال دیکھ کر اور زیادہ ہم پہ ہوئے۔ وہ تو رونے آتی ہے اس مجلس میں اپنے بیٹے حسین کو، اور اس شخص کے لیے دعا کرنے آتی ہے جو اس کے لال کو رونے آتا ہے۔ کیوں اپنا ایسا کردار نہیں بناتے کہ فاطمہ تمہیں دیکھ کر اشک کرے؟ ایسا کردار نہ اپناؤ کہ زہرا تمہیں دیکھ کر گریہ کرے، اللہ کے حضور وہ گریہ کرے، پروردگار اے بابا محمد۔ یہ وہ قوم تھی جس کے لیے آپ دعا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے کو روئے گی، یہ تو میرے بیٹے کی طرح ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہ تو میرے بیٹے سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ ہم اپنے آپ کو ایسا کیوں نہیں بناتے کہ زہرا ہم سے راضی ہو جائے؟ یقین کریں زہرا صرف رونے پہ راضی نہیں ہے، روئے تو جب کوفہ میں اسرا پہنچے نا، کوفہ کی گلیوں میں جب اسیروں کو باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں، جب شام کی گلیوں میں جب گھمایا گیا، تو جب اوپر سے عورتیں کھڑی ہوئی تو بہت سارے لوگ اہل بیت کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، ان کی یہی حالت دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بی بی زینب نے فرمایا تمہاری یہ اوقات ہے جیسے گندگی پہ اگا ہوا سبزہ ہوتا ہے، تم بہت منافق ہو۔ جب میرے بھیا حسین نے خط لکھے تھے تم نے مدد نہیں کی، آج روتے ہو، آج روتے ہو، یہ منافقت ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا کوفیوں کو، کہا تم منافق ہو، جب میرے بھیا حسین نے خط لکھے تھے تب تو نہیں آئے، اب کس دلیل سے روتے ہو؟ روز قیامت حسین پوچھیں گے، ہر اس
شیعہ سے پوچھیں گے کہ تو نے راہ حسین تو نہیں اپنائی، کس دلیل سے مجھ پر ہوتا؟ عزادارو، ان اہل بیت کے گھرانوں میں بہت خلوص ہے، بہت مسائل سے ہیں۔ ایک عالم دین بہت قیمتی جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں دین اسلام اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ امام حسین جیسی شخصیت بھی اسلام پر قربان ہو جاتی ہے۔ امام حسین جیسی شخصیت، اور حسین اسی دین کو بچانے کے لیے زینب و کلثوم کو لے کر، اکبر و قاسم کو لے کر، عباس و اصغر کو لے کر مدینہ سے مکہ سے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچ چکے۔ آج ان دو شہزادوں کا تذکرہ ہوگا جن کی ماں نے علی اکبر کے لاشیں پر تکیہ کیا، جن کی ماں نے قاسم کے لاشیں پر تکیہ کیا، جن کی ماں نے عباس کے بازوؤں پر تکیہ کیا، جن کی ماں نے اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر پر تکیہ کیا، مگر اپنے اون و محمد پر گریہ نہیں کیا۔ آج وہ بچوں کو یہ زینب کے نام، یہ زینب کی شہزادے، جب باری آئی نا اون و محمد کی، حضرت زینب ان دونوں اپنے شہزادوں کو باقیوں سے تھوڑا دور لے گئے اور فرماتی ہیں اے اون اے محمد، میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتی ہوں، صرف ایک وصیت، اے اون و محمد، جب میدان میں جانا پانی نہیں پینا، کیوں جو حسین کی بیٹی سکینہ آج بھی پیاسی ہے، علی اصغر اب بھی جھولے میں پیاسا ہے، اگر تم میدان میں جانا میری وصیت پر عمل کرنا، پانی نہیں پینا۔ عزادارو، اون کو امام حسین نے تیار کیا، محمد کو عباس نے تیار کیا، امامہ پہنایا دونوں کو، ہاتھوں میں تلوار دی، گھوڑے پر سوار کیا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب اون و محمد میدان میں گئے نا، لشکر یزید کے دو حصے ہو گئے، ایک لشکر محمد دائیں طرف لے گئے، ایک لشکر اون بائیں طرف لے گئے، علی کی طرف جا کر جھنکی، اور جب لشکر کو چیرتے ہوئے دریا پر پہنچے ہیں نا، تو دریا کے پانی کو دیکھ کر روتے ہوئے ایک دوسرے کہتے ہیں اے اون و محمد، اے کاش سکینہ کا مشکیزہ بھی ساتھ لے آئے ہوتے، آج پانی بھر کر یہاں سے لے جاتے۔ رونا شروع کیا، لعینوں نے حملہ کیا، جب دونوں گھوڑوں سے نیچے زمین پر آئے، پلک جھپکتے ہی اون کے لاشے پر حسین پہنچے، محمد کے لاشے پر عباس پہنچے۔ جب حسین قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ اون و محمد کے ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں، لب کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، جیسے اون و محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام حسین قریب ہوئے، اون نے امام حسین کے گلے میں ہاتھ ڈالا، محمد نے عباس کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ان کو اپنی گود میں لے کر عباس اور حسین کہتے ہیں بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اون و محمد کہتے ہیں، اون و محمد حسین اور عباس کو کہتے ہیں کہ صرف آخری بات کرنے لگے ہیں، اس کے بعد ہم آب کوثر پہ جا کے پانی پئیں گے، ہماری ماں کو جا کر کہنا کہ ہم نے آب فرات پر جا کر پانی نہیں پیا، ہم نے خیانت نہیں کی، ہم نے حسین کے بچوں کے ساتھ وفا کی ہے، ہماری ماں کو پیغام پہنچانا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ ان دونوں کی لاشیں اٹھائے اور خیام کی طرف لے کر گئے۔ خیام کے جب دروازے پہ پہنچے نا، زینب نے کہا اے حسین، اون و محمد کے لاشیں کو اندر مت لانا، پہلے مجھے یقین دلاؤ میرے بچوں نے پانی پیا یا نہیں پیا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے امامت کی قسم، تیرے بچے ابھی بھی پیاسے ہیں، تیرے بچے ابھی بھی پیاسے ہیں۔ جب لاشیں سامنے رکھے گئے نا ستاروں، جب زینب کو یقین ہوا کہ اس کے بچوں نے پانی نہیں پیا، باہر آئی، اون کو گود میں لیا،
عباس کو کہا تم میرے محمد کو اٹھاؤ. آواز دے کے کہا علی اکبر ذرا اس طرف آنا. علی اکبر کو بلایا, قاسم کو بلایا, عباس کو بلایا, کہا علی اکبر زمین پر بیٹھ جاؤ, قاسم زمین پر بیٹھ جاؤ. اونو محمد کو گود میں اٹھا کر ان کے چکر کاٹنا شروع کر دیے. کہا پروردگار یہ میرے بچے علی اکبر پہ قربان, میرے اونو محمد قاسم پہ قربان, میرے اونو محمد اصغر پہ قربان, میرے اونو محمد حسین پہ قربان. اللہ الحمدللہ رب العالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.